اس فہرست کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ کو اخلاق حسنہ میں سے کوئی ایسا خلق نہیں ملے گا جس کی جھلک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آئے۔ تو وہ شخصیت جس سے محبت کی تعلیم اللہ کی کتاب نے دی ہو اور سنت نے دی ہو، اور جس شخصیت کو اعلیٰ علمی، عملی اور اخلاقی کمالات سے نوازا گیا ہو، اور جس کے احسانات ہم پر والدین سے بھی زیادہ ہوں، اساتذہ سے بھی زیادہ ہوں، اپنے پیر و مرشد سے بھی زیادہ ہوں، تو کیوں نہ ہم اس شخصیت سے ہر رشتے سے زیادہ اور ہر نعمت سے زیادہ محبت کریں۔ تو ان اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ محبت کریں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایمانی بھی ہے، اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ سارے انسانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے غالباً مہندر سنگھ بیدی کا، جس میں وہ کہتے ہیں، ہو جائے کسی سے عشق چارہ تو نہیں، محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے فراق گورکھپوری، ان کا شعر ہے، انوار بے شمار معدود نہیں، رحمت کی شاہراہ مسدود نہیں، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام، وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سارے انسانوں پر ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ رحمت للمؤمنین نہیں فرمایا، رحمت للمتقین نہیں فرمایا، اور رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ جس وقت ساری دنیا شرک کی نجاست میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ جس وقت انسان رنگوں اور نسلوں اور قوموں میں تقسیم تھے تو آپ نے وحدت انسانی کا سبق دیا، اور جس وقت دین و دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، آپ نے ان دونوں کی یکجائی کا راستہ دکھایا۔ اور جس وقت انسان ہر طرف سے حتیٰ کہ اپنے سے بھی مایوس ہو کر خودکشی پر آمادہ تھا، تو آپ نے اس کے دل میں امید کا چراغ روشن کیا، اور اللہ کو بھولے ہوئے بندے کو اللہ کی چوکھٹ کا اور اللہ کی رحمت کا راستہ دکھایا۔ تو آپ صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن، کافروں کے بھی محسن، اور ہر طبقے کے کمزوروں کے محسن، بیواؤں کے محسن، یتیموں کے محسن، غلاموں کے محسن، حتیٰ کہ حیوانوں کے بھی محسن۔ تو جو شخصیت سارے انسانوں اور سارے جہانوں کی محسن ہو تو کیا لازم نہیں کہ سارے انسان ہی مل کر اس کی ناموس کا تحفظ کریں۔ ناموس رسالت کے مسئلے کو میں بین الاقوامی مسئلہ اس لیے قرار دیتا ہوں کیونکہ ناموس رسالت میں ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے امن عالم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
दहशत गर्दी को फरोग मिल सकता है और आतिश फशां का लावा फट सकता है। कत्लो गारत गरी का ऐसा बाजार और ऐसा दरवाजा खुल सकता है जिसे बंद करना फिर किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। और ये वो खतरा है जिसे खुद यूरोप में भी बाज गैर मुतअस्सिब पढ़े लिखे लोग महसूस करते हैं। चुनाचे कुछ अरसा कबल यूरोप में तकरीबन 200 आला दमागों का इज्तिमा हुआ और उसमें इस करारदाद को पास किया गया कि किसी भी मजहबी शख्सियत पर कीचड़ न उछाला जाए और उसकी तौहीन न की जाए, वगरना आलमी अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। तौहीन रिसालत से 1.5 अरब के करीब मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। दुनिया हमें जज्बाती कह ले, बुनियाद परस्त कह ले, दकियानूस कह ले, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे लिए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सब कुछ हैं। वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। और कहने वाले ने कहा आबरूए माँ जे नामू से मुस्तफ़ा अस्त, हमारी इज्जत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत से वाबस्ता है। अगर माआज़ अल्लाह आपकी इज्जत खतरे में है तो हम सब की इज्जत खतरे में है। हमारे सिर्फ हाजी, नमाजी, सूफी, तबलीगी, मुजाहिद, मुदर्रिस और दीनदार लोग ही इस मसले के बारे में हसास नहीं हैं और सिर्फ वही हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हकीकत ये है, वाक़यात से ज़ाहिर ये होता है कि हमारे शराबी, जानी और बदकार भी नामूसे रिसालत के बारे में बड़े हसास हैं। जिस शख्स के दिल में ईमान की रोशनी है वो अगरचे हमें बज़ाहिर दीन से दूर दिखाई देता है, लेकिन नामूसे रिसालत के बारे में वो भी बड़ा हसास है। वाक़यात तो बेशुमार हैं। मैं आपको वो मशहूर वाक़या अख्तर शिरानी का सुनाना चाहता हूँ। अपने वक़्त का बहुत बड़ा शायर था और बलानोश और खुद परस्त, अपनी पूजा करने वाला, अपनी नमाइश करने वाला और अपने आप को सबसे बड़ा शायर समझने वाला। एक ऐसी महफिल जहां कई कम्युनिस्ट और दीन दुश्मन जमा थे और अख्तर शिरानी उस महफिल में शराब के 2 जाम चढ़ाकर बहक चुके थे और ऑल फॉल बक रहे थे और बड़ी बड़ी शख्सियात, शुआरा और फलसफियों का मजाक उड़ा रहे थे। तो हाज़रीन में से एक बदनसीब ने माआज़ अल्लाह इस मौके को गनीमत समझते हुए अख्तर शिरानी की ज़बान से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करवाना चाहिए और मुख्तलिफ लोगों के बारे में सवाल करते हुए इकबाल कैसे थे, गालिब कैसे थे, अरस्तु कैसा था, अफलातून कैसा था, मूसा कैसे थे, ईसा कैसे थे अलैहिमुस्सलाम। अचानक उस बदबख्त ने सवाल कर दिया मोहम्मद कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। किताबों में लिखा है कि ये सवाल सुनकर यूं लगा जैसे अख्तर शिरानी को करंट लग गया हो। उसने शराब का जाम उठाकर सवाल करने वाले के मुंह पर दे मारा और कहने लगा कि इस रूसिया से, इस शराबी से पूछना चाहते हो मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये मुंह
اس قابل بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکے؟ سوال کرنے والے نے جب بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو بات کو بدلنا چاہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. تو شیرانی نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں، گناہگار تو میں ہوں، تم مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہو. اور پھر لکھا ہے ساری رات روتا رہا اور یہ کہتا رہا یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے کہ ہم سے آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہیں. آخری سہارا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. یہ اس آخری سہارے سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہود و ہنود کی سازش بھی یہ ہے کہ ہم سے اس آخری سہارے کو چھین لیا جائے. ہم عزت سے تو محروم ہو گئے، اقتدار سے محروم ہو گئے، خلافت چھن گئی، ہماری طاقت جاتی رہی، ہماری سیاست غیروں کی لونڈی بن گئی، عمل گیا، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، تلاوت گئی، بہت سی عبادات سے محروم ہو گئے. ایک محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل میں بھی موجود ہے. یہ ظالم اس محبت سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت اختیاری نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ محبت غیر اختیاری ہے، القائی ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل میں ڈالی گئی ہے. ورنہ جہاں بہت ساری قوموں نے اپنے پیشواؤں سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے بے وفائی کر لی اور وہ اپنے پیشواؤں کو گالی دینے سے اور ان کی توہین کرنے سے مشتعل نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا مسلمان بھی جو بظاہر دین سے دور ہے اور شعائر دین کی بظاہر تعظیم کرنے والا بھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے. اس قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب جو کہ ساری زندگی شراب و شباب کے شاعر رہے اور آخر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک دن دوستوں کے ورغلانے میں آ کر پھر شراب پی لی اور جب نشہ اترا، گناہ کا احساس ہوا تو ساری رات روتے رہے اور توبہ کرتے رہے. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، حضرت آج وہ پھر بہکاوے میں آ گیا اور شراب پی لی، مگر جب احساس ہوا تو توبہ بھی کی، گریہ ازاری بھی کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، بہت مختصر سا تبصرہ کیا، فرمایا کہ لگتا ہے دل صحیح ہے جگر خراب ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عمل خراب ہے، جگر میں خرابی ہوگی، عمل میں بھی خرابی ہے، سیرت میں بھی خرابی ہے، لیکن دل میں قرآن کی حرمت بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی ہے. چنانچہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ان دو مسئلوں کے بارے میں، قرآن کی حرمت کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے.